بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ پاکستان مزدور چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں راؤ مسرور۔ 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ایک لیٹر لکھا جس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہمیں آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں ایجنسیز ڈائریکشن دے رہی ہیں، ہم پریشر ہیں۔ ہم نے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو کئی دفعہ مطلع بھی کیا، لیکن ہماری بات کہیں نہ سنی گئی۔ آخرکار ہمیں یہ لیٹر لکھنا پڑا تاکہ ہم آزادانہ طریقے سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو آگے بڑھائیں، نہ کہ ہم کسی کے ماتحت بن کر غلط فیصلے دیتے رہیں۔ یہ پورے پاکستان اور بلکہ پورے ورلڈ میں ایک چونکا دینے والا خط تھا کہ بالآخر ان 6 ججوں کا ضمیر جاگا جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، آزادانہ کام نہیں کر رہے، ہم جو انصاف کی جو بنیادیں ہیں ان کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ پاکستان میں ایک سٹوپڈ قسم کے بندے جو اوپر ہائر اتھارٹیز پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم کو مینج کر رہے ہیں، اور ہم کس طریقے سے یہ انصاف کا جو نظام ہے چلا رہے ہیں۔ یہ بات میڈیا پر آنے کی دیر تھی کہ یہ سیدھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز کے پاس یہ بات جاتی ہے، لیکن وہ اتنے ڈھیٹ قسم کے انسان ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی ابھی تک کسی انکوائری کمیٹی کو بٹھانے کا فیصلہ کیا کہ یہ تمام چیزوں کے بارے میں انکوائری کی جائے، کہاں تک یہ الزامات درست ہیں، کہاں تک یہ غلط ہیں۔ لیکن پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جمود کا شکار ہے، وہ بندوں کو دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے، جو جتنا زیادہ طاقتور ہے وہ اس جوڈیشل سسٹم کو گھما دیتا ہے اور اس سسٹم کو اپنے یعنی کہ خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ انتہائی سراسر ناانصافی ہے۔ میں جسٹس فائز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ اس چیف جسٹس بننے سے پہلے تو بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے آئین اور قانون کی باتیں کرتے تھے، بڑی یعنی کہ آپ نے آتے ہی بھٹو کیس کو ری اوپن کر لیا، لیکن انتہائی شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا بینچ مقرر کر دیا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ کیسی یعنی کہ آپ نظام متعارف کرا رہے ہیں؟ یہ سراسر زیادتی والا اور ظلم والا نظام متعارف کرا رہے ہیں کہ ہاں عام سویلین کو نہیں پتہ کہ سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے اور ملٹری والوں کا ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں اپنی طرف سے ذمہ داری دوسری طرف شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ طاقتور کے؟ یہاں سے طاقت کا ایک ہی معیار ہے، وہ میرا اللہ رب العزت ہے، طاقت والے۔ باقی سب کیڑے مکوڑے کمزور ہیں۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کا کوئی عذاب کی شکل میں آپ لوگوں پر عذاب نازل ہو گیا تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور بار بار یہ آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، کائنڈلی آپ صحیح طریقے سے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم چلائیں۔ جتنے بھی چیف جسٹس گزرے ہیں میری نظر سے، جسٹس نسیم حسن شاہ سے لے کر آپ تک، آپ سب سے انتہائی متنازع اور غیر ذمہ دار چیف جسٹس ہیں، جس نے یعنی کہ پتہ نہیں ستو پی لیا ہے جب سے چیف جسٹس بنے ہیں۔ اور آئین کی باتیں بہت کرتے تھے آپ، لیکن اب وہ آئین کدھر گیا؟ آئین کو آپ لوگوں نے تو ایک گھڑے کی مچھی بنایا ہوا ہے، جب چاہے پکڑ لیں، جب چاہے چھوڑ دیں۔ تو آپ سے میری ایک گزارش ہے، میں ابھی تو موضوعانہ طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک دن سپریم کورٹ میں آگے آپ کے فیس ٹو فیس بھی بات کرنے کے لیے میں اہلیت رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہاں مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ تو سوئے ہوئے ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن یعنی کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ لوگوں کو سیلری مل رہی، آپ لوگ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو، آپ لوگ ہر امراض لے رہے ہو، آپ ان لوگوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ غریب آدمی ڈسٹرکٹ کورٹوں میں، ہائی کورٹوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح یعنی رینگتا پھر رہا ہے، بخشی خانوں میں پڑے ہیں، کوئی روزانہ جوڈیشل ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی غیرت جاگ نہیں رہی۔ اب میں سپریم کورٹ کے تمام ججوں سے کہتا ہوں کہ اپنی غیرت کو جگائیں، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی ضمیر جاگا ہے، اس طرح اپنی ضمیر کو جگائیں۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو اور اس عوام کو جواب دینا ہے قیامت والے دن، اور کسی کو نہیں دینا، نہ کوئی آرمی چیف کو دے جواب دینا، نہ کوئی ڈی جی آئی ایس اے کو دینا۔
آپ لوگوں نے جواب اللہ کو دینا ہے اور اس عوام کو دینا ہے. آپ لوگ مل کر عوام کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یہ انتہائی سراسر زیادتی ہے. اور ایک پارٹی کے لیڈر کو آپ لوگوں نے زبردستی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تمام جھوٹے کیس چلا کر آپ قوم کا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، اور اللہ کی نگاہ میں اور زیادہ گر رہے ہو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. اب بھی وقت ہے، آپ لوگ توبہ کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، اور جو حق اور سچ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگوں نے یعنی کہ صحیح بیانیہ ترتیب نہ دیا، لوگوں کو ان کا انصاف نہ دیا، اور غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے نہ کیے، تو آپ لوگوں کو یہ قوم چھوڑے گی نہیں، اور آپ لوگوں کو چن چن کر گریبان سے پکڑے گی. پھر آپ یہ نہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ججوں پر حملہ ہو گیا، اس وقت آپ لوگوں کو بڑی عزت کا خیال آتا ہے. آپ لوگوں نے 3.5 کروڑ لوگوں کی عزت احترام کو تار تار کیا ہوا ہے، جنہوں نے ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جس کے انتخابی نشان بھی آپ لوگوں نے چھین لیا. پھر بھی آپ لوگ یعنی کہ صبر نہیں کر رہے، اس پارٹی کو نہیں جتوا رہے، تو یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد عوام آپ لوگوں کا گریبان پکڑے گی. تو آپ لوگوں سے میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کائنڈلی فارم 45 کے مطابق رزلٹ سارے ایشو کریں، اور جو پارٹی جیتی ہے اس کو حق دیں تاکہ وہ اپنی حکومت بنا سکے. ان چوروں، لٹیروں، ٹھگوں، ڈمی ٹائپ وزیر اعظموں سے ہماری جان چھوٹے، اور یہ لوگ نہیں ڈیلیور کر سکتے، اور نہ ان میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے. یہ امریکہ کے پالتو ہے، اور امریکہ اپنے پالتوؤں کو جس طرف چاہتا ہے گھما لیتا ہے. تو میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس چیز میں آواز اٹھائیں، اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو سہارا دیں، اور ان کو ججوں کو غیرت دلوائیں کہ یہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. پاکستان زندہ باد. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.